اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں. سبحان اللہ. کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ہو، کوئی مشکل ہو تو کیا کہے انسان؟ اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ پہ ایسا یقین ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ولی الذین آمنوا، جب آپ ایمان لے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو دوست بنا لینا چاہیے. اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا. اگر اس نے کسی آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو کسی وجہ سے ڈالا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، لیکن وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور مدد کرے گا. اور پھر پچھلی زندگی پر غور کریں کہ جتنے بھی فیلئر سے اسی کے اندر سے کامیابیاں نکلی، اللہ کی مدد آئی. تو اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. تو ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ولایت جس کے تحت وہ اپنے تمام بندوں کے حالات کی ذمہ داری لیتا ہے، اور ایک خاص ولایت جو صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، متقین کا دوست ہے. واللہ ولی المتقین، صالحین کا دوست ہے. وہو یتولی الصالحین. تو اللہ کی مدد کے لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور جس کا دنیا میں اللہ مولا ہو، پھر آخرت میں وہ تنہا نہیں ہوگا، وہاں بھی اس کا مولا اللہ ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء پر خاص رحمت نازل فرمائے گا. اب اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک دنیا کے لیے اور 99 اللہ نے، حدیث کے الفاظ ہیں، باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ دنیا والی بھی کر کے 100 پوری کر دے گا ان کے لیے. اور دنیا میں اللہ کی ولایت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، انہیں علم عطا کرتا ہے، انہیں ایمان عطا کرتا ہے، انہیں جہالت میں نہیں رہنے دیتا. 3 بڑے اندھیرے ہیں. ایک جہالت، لا علمی، اللہ سے لا علمی کہ کون ہے ہمارا رب، اس کے دین سے لا علمی، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے لا علمی. یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے. یہ جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. تو انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو جانے، اپنے رب کو پہچانے، اور اس سے رشتہ نہ کاٹے، تعلق نہ کاٹے. کیونکہ جو ہی سپلائی بند ہوتی ہے نا اس نالج کی، اس روشنی کی، تو اندھیرا ہو جاتا ہے. آپ لائٹ آف کریں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. تو یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسرا اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے جس میں ایمان روشنی کرتا ہے، اور تیسرا نافرمانی کا اندھیرا ہے، کیونکہ کبھی چھوٹی نافرمانی ہوتی ہے اور کبھی بڑی. جب انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے نا تو دل پہ اندھیرا سا آ جاتا ہے، آپ کی دل کی حالت بدل جاتی ہے، دل میں وہ خوشی اور وہ سکون نہیں رہتا. تو ان 3 اندھیروں کے مقابلے میں 3 نور چاہیے، ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، تقوی چاہیے.
اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو گئے، کفر کی طرف چلے گئے. پیچھے کوئی نہ کوئی طاغوت تھا، کسی نہ کسی نے ان کو بہکایا، کیونکہ وہ تو مسلمان پیدا ہوئے تھے یا اسلام قبول کیا تھا. دوسرے، علم آنے کے بعد قرآن سے بالکل پیٹھ پھیر لینا، دین سے بالکل منہ موڑ لینا، اور صرف دنیا دنیا دنیا، یہ بھی انسان کے لیے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جانا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، ہمیں یہیں اسی میں ہیں، اور لوگوں سے بھی نبھانا ہے، کام کاج بھی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہماری. لیکن اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس قرآن کا نور مسلسل اپنے دل پر ایک پروگرام کے تحت کرتے رہیں، یعنی اس سے استفادہ کرتے رہیں. کیونکہ مجالس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک تقویت ملتی ہے، ایک استقامت ملتی ہے. تو اس لیے اس یعنی سلسلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو، یعنی باقاعدہ علم حاصل کرتے رہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور سورۃ الرحمن کا تو موضوع شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن، اور قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو اس لیے اس سے تعلق جوڑے رکھیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کہیں ایمان کو خطرہ ہو وہاں ہاتھ نہ ڈالیں، اس سے بچ کے رہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غفلت میں پڑھنے سے، غفلت کے اندھیروں میں نہ جائیں، ایسی مجالس سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے ماحول میں مستقل طور پر نہ رہیں. اگر کسی ضرورت مجبوری کے تحت جانا بھی پڑے تو فوراً نکل کے پھر واپس روشنی کی طرف، تاکہ ہماری موت ایسے حالت میں نہ آئے کہ شیطان ہمارے اوپر قابو پائے ہوئے ہو. پھر ان باتوں کو، یہ جو یہاں پر بات کی گئی کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے، انہیں علم عطا کرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے. تو اس کی عملی مثالیں 3 واقعات کے ذریعے دی گئیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ. تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ شخص کون تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان یا نمرود زائی کے ساتھ بھی وہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے بادشاہ ہونے کا انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتے، جیسے فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں. تو قید خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھ لیا، میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گیا. تو اللہ ہی ہے ہمارا رب اور سب کا رب. تو اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس بادشاہت تھی، ان آتاہ اللہ الملک. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دے بھی دی، لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس شخص کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس کا ماحول اور اس کے دوست
وہ کیا تھے؟ طاغوت تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک روشنی لے کر اس کے پاس آئے تھے، لیکن اس نے وہ قبول نہیں کی، لہٰذا وہ اندھیروں میں ہی رہا. دوسری مثال، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا میں ٹھہرا ہوں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے. تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو. یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. یہ تھا مقصد، تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں. زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بستی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین تھی یا کوئی اور تھی. بہرحال کوئی بھی بستی ہو اور کوئی بھی انسان ہو، اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اللہ اس کی موت کے بعد کس طرح اس کو اٹھائے گا. تو پہلا تعارف پچھلے واقعے میں ایمان باللہ کے بارے میں ہے، رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا تھا، اور یہاں ایمان بالآخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے اولیاء کا دوست ہوتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں بس خیال ہی گزرا تھا کہ یہ بستی جس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں، جس کی چھت گری پڑی ہے، دیواریں بس کھڑی ہیں، کھنڈر ویران پڑی ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ چھتوں کے نیچے دب کے مر گئے. ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آیا، کوئی عذاب آیا، کوئی وجہ ہوئی ہو. تو اب ایک ہوتی ہے نا ڈیتھ کے، کوئی بیڈ پہ مر گیا اس کو اٹھا کے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا. اگر ایک سے زائد بھی ڈیتھس ہو جاتی کسی ایکسیڈنٹ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دفنانے کے لیے. لیکن کوئی بستی ایسی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری تباہ ہو جائے، سب کی سب چھتیں گر پڑے، ایسی بربادی ہو کہ کوئی نہ بچے جو ان مرے ہوئے کو نکال کے کہیں دفن ہی کر دے یا ان کا جنازہ ہی پڑھ دے، کوئی بھی نہیں بچتا. ایسے عذاب بھی آتے ہیں. تو اس نے جب وہ بستی دیکھی تو حیران ہوا کہ یہ تو سارے مرے پڑے ہیں، تو کون ان کو اٹھائے گا؟ کیسے اٹھیں گے یہ کیسے ہوگا جو اتنی بربادی ہو چکی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی موت دے دی، اور پھر 100 سال بعد اس کو اٹھایا، اور 2 نشانیاں اس کے سامنے رکھی تاکہ اس کو یقین آئے کہ وہ 100 سال یہیں رہا ہے. ایک یہ کہ کھانا باسی نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ گدھا جو کہ زیادہ بڑی چیز تھی اور جان والا تھا اس کو مار دیا، اور اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو گئی. جیسے مرنے کے بعد آپ تو دیکھا ہوگا جانوروں کو پڑے ہوئے کہ ان کی ایک ایک ہڈی الگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اب ان کو کچھ تو یقین آیا. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اٹھ کے اپنے گھر کی طرف گیا تو سب لوگ جو اس کی زندگی میں تھے وہ تو مر گئے. تو اس نے کہا میں فلاں ہوں. تو کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ تو مر گیا، تم کہاں سے آ گئے؟ تم نہیں ہو سکتے وہ. اب آپ خود سوچئے نا کہ کتنی حیرت کی بات ہے. اگر ہمارے درمیان کوئی بندہ آ جائے 100 سال پہلے مرا ہوا تو وہ خود بھی پریشان ہو، اور دنیا کی حالت یہ دیکھ کے اب جو کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، اور دیکھنے والے بھی ایک پریشان ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ ان کی لونڈی تھی، اور وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، شل ہو چکی، مشلول کہتے ہیں فالج زدہ کو، اور پھر اس کے اندھی بھی ہو چکی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں پہچانتی ہوں، یہ وہی ہے، یہ تھا اور یہ غائب ہو گیا تھا، اس کے بعد نظر نہیں آیا، تو اس کی موت کا ہمیں نہیں پتہ چلا. تو بہرحال تو سارے بستی والے جو تھے وہ حیران ہو گئے. تو اس بڑھیا نے کہا میں تب مانوں گی تمہیں جب تم مجھے تورات کا کچھ حصہ سناؤ گے. تو کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام تھے، انہوں نے جب تورات پڑھی تو وہ مان گئی کہ ہاں ہمارے لوگوں میں سے صرف ایک کوئی تورات آتی تھی اور یہ تم وہی ہو. یعنی اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہی 100 سال پہلے والا شخص ہی ہے، اور لوگوں کو بھی. تو وہ لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ مردوں کو اٹھائے گا. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر، تو کیا ہوا؟ اس نشانی کو دیکھ کے وہ مومن ہو گئے. نشانی تو نمرود کو بھی دکھائی گئی تھی لیکن وہ مومن نہیں ہوا. تو بہرحال اس واقعے سے احیاء موتا کا اس بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو 1000 سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال بھی، جب تک چاہے موت دے دے، سب کو ہی ختم کر دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ فرشتے بھی ایک ایک کر کر کے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کی ذات باقی رہی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی غضبناک ہوں گے. تو این الجبارون این المتکبرین. تو اصل تو بادشاہت اللہ رب العزت ہی کی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت پھر زندہ کرے گا بندوں کو آخرت میں بھی، جیسے وہ دنیا میں زندہ کر سکتا ہے. پھر اور کس طرح اللہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عین الیقین ہو جائے. فرمایا تم مختلف پرندوں میں سے 4 لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو یہاں جب انہوں نے کہا نا ارنی کیف تحیی الموتی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے کہ زندہ نہیں ہوگے دوبارہ. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان موجود تھا. کیفا کا سوال ہے، یہ ہوگا کیسے؟ سمجھ گئے؟ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نہیں مانتا کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ، وہ تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، لیکن ان کو یہ تھا کہ کس طرح یہ چیز ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی مدد کی اور اس کے سامنے وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ ایک آواز سے سب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، تو سور کی آواز سنتے ہی سب مرے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا، بلکہ ان کو یقین تھا، اور ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہوا. اور عین الیقین خبر الیقین سے بہرحال زیادہ قوی ہوتی ہے. تو انہوں نے خبر تو سن رکھی تھی لیکن آنکھوں سے اب دیکھا تھا. وہ حدیث میں آتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ
سنی سنائی خبر عینی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ صرف سنتے ہیں، اور ایک چیز ہے سننے کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں. کچھ آیتیں میں قرآن سے پڑھتی ہوں اور آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وہاں یہی لکھا ہوا ہے، اور جہاں ترجمہ میں تھوڑا آگے پیچھے کرتی ہوں وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے عین الیقین. یہاں یہ وہی بتا رہی ہیں جو لکھا ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کہیں جائیں صرف بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے لیکچر سن کے آ جائیں، یا گھر میں کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی آڈیو لگا لیں. ان دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جو ایمان دیکھ کر اور سن کر دونوں ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ دل کے اندر جاتا ہے. اور جب آپ صرف کیجولی سن رہے ہوتے ہیں نا، آدھی بات سنتے ہیں، آدھی مس کر جاتے ہیں، آدھی کچھ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر لیٹ کے سنیں تو سو جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ساری ساری رات پھر آٹو پہ آڈیوز چلتے رہتے ہیں اور انسان بہت کچھ سنتا رہتا ہے. اور کبھی جاگتے ہوئے بھی انسان نہیں سنتا جب اس کا دل سو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں سنوائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہی سنواتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. سننے کے لیے بھی انسان کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ کو سنوا دے. اگر اللہ ان کے اندر خیر جانتا ہوتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا. تو اگر ہماری طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تو اللہ بھی ضرور سنوائے گا. بہرحال یہ ایمان کے بعد یقین کا درجہ تھا جو انہیں حاصل ہوا. یاد ہے وہ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس سے آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یقین جو ہوتا ہے وہ پورا ایمان ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. اور یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دی گئی. تم اللہ عز و جل سے ان دو چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت دے، کیونکہ اس کے بعد نا انسان کو عمل میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یقین آ جاتا ہے نا بات پہ تو فوراً اٹھ کے کر لیتا ہے. اور پھر اس یقین کی وجہ سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو، دل کے یقین سے کہ یہی ہے. کبھی کبھی نا ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے بادل اور آسمان اور یہ چیزیں دیکھ کر اللہ سے باتیں کیا کر، یا اللہ میں مانتی ہوں یہ سب تو نہیں بنایا، میرا پورا یقین ہے یہ ساری نشانیاں جو میں دیکھ رہی ہوں تیری تخلیق کی میرے اندر یقین پیدا کر رہی ہیں، واقعی تو ہی ہے، اور جس طرح چاہتا ہے جو کرتا ہے. تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. جس نے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کبھی یقین سے بھی پڑھا کر شکوک و شبہات کو دور کر دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 اللہ پر ایمان رکھتا ہو یقین سے پکا. نمبر 2 آخرت کے دن پر. نمبر 3 جنت اور جہنم پر. آخرت کے بعد خصوصیت کے لیے جنت جہنم کا الگ سے ذکر کیا. نمبر 4 موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. نمبر 5 اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے، جو کر رہے ہیں نا اس کا حساب دینا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی نے کوئی اماؤنٹ دی ہو خرچ کرنے کے لیے اور پھر کہا ہو کہ بعد میں حساب کر لیں گے، تو آپ اس اماؤنٹ کو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ گن گن کے، سوچ سمجھ کے، اور ساتھ اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں میں کچھ، میں نے حساب دینا ہے. پھر اس کے بعد جن کے اندر یقین ہوتا ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے. وہ دیتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے یہ واپس ملنا ہے. دیکھیں ہم اپنی امانت کس کے پاس رکھتے، جس کے، یعنی آپ کو اگر کہیں جانا ہو تو آپ اپنے گھر کی چابیاں یا اپنا زیور یا کوئی بھی چیز اگر کچھ عرصہ ٹریولنگ پر ہو تو کس کے حوالے کریں گے؟ جس پر آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ حفاظت کر سکتا. صرف شرافت بھی کافی نہیں، یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی اس کو سنبھال کے رکھے گا. اور آپ اپنا سب کچھ دے جاتے ہیں کہ یہ تم سنبھالو. یہ یقین سے ہوتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں.
تو جس کو یقین ہو کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا ہے ہی نہیں ہمارے مال کی، تو وہ خرچ کرتے ہوئے کیسے جھجکے گا؟ وہ وہ خوشی سے دے گا اللہ کے، یہ جو یہاں رہ گیا یہ تو ضائع ہو جائے گا، بچ جائے گا، کوئی اور لے جائے گا، جو اللہ کے پاس جائے گا وہ محفوظ ہوگا. جس کا یہ مطلب نہیں سارا کچھ ہی دے دے، لیکن دیتے رہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اس کے بعد اس مومن کا درجہ جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. تو یاد رکھیے جو دیں اللہ کی خاطر دیں، فی سبیل اللہ یعنی فی رضا اللہ، اللہ کی رضا میں، یعنی اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دے کے احسان نہ ہو اور خراب چیز نہ دی جائے، اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کی جائے. یہ سب تفصیلات آگے آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے، یا اللہ کے راستے میں ایسی اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو یعنی بچے جن سکتی ہو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ورائٹی بتائی گئی ہے کہ کیا کیا آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. صرف مال ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز جس سے اللہ کے دین کی خدمت میں وہ ریسورس بنے، کام آئے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، یعنی ایک چیز کی بجائے 2 دی، پیر دیا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اللہ اسے داخل کر دے گا، یعنی اس کی چوائس پر ہے کہ مجھے اس طرف سے جانا ہے. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف سنگل چیز نہیں، جیسے روٹی دی ہے تو سالن بھی ساتھ، یہ جوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. قمیص دی ہے تو شلوار بھی ساتھ، جوڑا ہو گیا. بکری دی ہے تو بکرا بھی ساتھ، جوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی جو بھی چیز دیں اس کو کارآمد بنا کے دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی ایک چیز پکڑا دیتے ہیں نا، وہ بیچارے کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یعنی کسی کام بھی نہیں آتی وہ. پھر اسی طرح فرمایا، اور یہ آپ مثال آپ دیکھیں کہ ایک دانہ کتنا سا ہوتا ہے، ایک گندم کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، گر جائے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے زمین سے، لیکن اگر وہ مٹی میں گرے تو وہاں سے اتنا پھلتا پھولتا ہے کہ اتنا زیادہ اجر ہو جائے. گویا اللہ کے راستے میں دینے سے مال صرف اتنا نہیں رہتا بلکہ وہ بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے اس کے لیے، اور صرف 700 گنا بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چیز کیا دی، کس جگہ دی، کتنے خلوص کے ساتھ دی. پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے محفوظ، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ 2 بلائیں دنیا میں جان نہیں چھوڑتی، لیکن وہاں بالکل بے فکر ہو جائیں گے. تو یہاں اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا ایک ادب بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے احسان نہ جتاؤ کسی پر. اللہ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں جتاتے، نہ زبان سے نہ اپنے کسی رویے سے، تو ان کا خاص اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور احسان جتانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثلا انسان گنے جو دیا ہو، یعنی ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو ایک امام تھے وہ پاس سے گزرے تو کہا کہ یہی تو احسان جتانا ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی کو دے کے گننا شروع کر دیں، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ایجوکیشن پہ کیا، تمہاری شادی پہ کیا، تمہیں گھر لے کے دیا، تمہیں فلاں کیا فلاں کیا، نو وے، نہیں، اس سے آپ نے دے کے جو ایک محبت پیدا ہوئی تھی نا ان کے اندر یا آپ کی، وہ کھو دی، آپ نے اپنے آپ کی قدر خود کھو دی اپنے بچوں کے دل سے جب آپ نے گنوایا۔ گننا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ اذیت دینا، یعنی ایسی بات کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، چاہے مال کے متعلق ہو یا پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کو اذیت دے۔ مثلا انسان کسی کو کہے، مثلا اپنے سرونٹ کو یا کسی کو جس کو جاب دی اس نے، یاد ہے تم کس حال میں تھے، کیا حال تھا تمہارا، محتاج تھے، تباہ حال تھے، تمہیں کس نے جاب دی، آج تم دیکھو کہ تم پر کس کا احسان ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی بات جس سے کسی کو دکھ پہنچے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے اوپر احسان کیا ہو، یعنی جن پر احسان کیا گیا ہو، ان کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن مشکل ہماری یہ ہے، ایک لمحے احسان کریں گے، دوسرے لمحے کچھ باتیں سنا دیں گے، کرا کے ضائع کر دیں گے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نیت سے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دے جس سے زیادہ ملے، یہ بڑا مالدار ہے، اس کو بڑا گفٹ دیں گے تو وہ ہمارے موقع پر اس سے بڑا گفٹ ہے، یہ نیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی خیال ہے دل سے نکال دینا چاہیے کہ نہیں، میں اپنی حیثیت توفیق کے مطابق جو دے سکتی ہوں دے رہی ہوں، اور یہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں۔ اس کے بعد کوئی غم ہی نہیں رہے گا، وہ دے گا، وہ نہیں دے گا، وہ بھول جائے گا، اس کو یاد بھی نہیں آپ رہیں گے، ڈزنٹ میٹر، جس کے لیے دیا، جس کے پاس چلا گیا وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ آپ یوں سمجھا کریں کہ انسان کو چیز دی ہے نا، یہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں، لیکن احسان کر کے جو اذیت دیتے ہیں اللہ ان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے، یا وہ بیچنے والا جو قسمیں کھاتا ہے، یا وہ بخیل جو احسان جتلاتا ہے، یا وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان، بد سلوک، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کی نمازیں اور باقی باتیں بھی قبول نہیں۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا، اور نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ انتہائی بڑے جرم ہیں۔ پھر آلٹرنیٹ دے دیا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز ہے، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے، یا صدقہ کر کے چپ نہیں رہ سکتے، یا اذیت دینے سے باز نہیں رہ سکتے، تو پھر تم کیا کرو؟ بس لوگوں سے اچھی بات ہی کر لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اور لوگوں کی بدتمیزیوں کو معاف کر دیا کرو۔
اسی طرح اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، تو آپ یہ نہ ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیں کہ یہ تو تم روزی منہ اٹھا کے مانگنے چلے آتے ہو، چاہے اپنے بچوں سے نہیں اگر آج آپ کے پاس دینے کے لیے تو اچھے طریقے سے ٹال دیں، لیکن یہ کہ بد اخلاقی نہیں برتیں۔ کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو معذرت کر لے، ایکسکیوز کر لے، اور اگر سائل اصرار کرتا چلا جائے اور بدتمیز ہو جائے تو پھر درگزر سے کام لے کہ کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا درگزر کرنے والا ہے، واللہ غنی حلیم۔ حلیم کی صفت یہاں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا برداشت کرتا ہے ہماری بدتمیزیوں کو اور بد اخلاقیوں کو جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور بعض گستاخیاں جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ بھلی بات کرو، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ بھلی بات کہنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بھی نہیں تو اچھی بات کے ساتھ، اچھی بات، دوسرے کا دل خوش کرنا، حشاش بشاش چہرے سے ملنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں۔ اور اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہاری مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ انتہائی بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، یعنی دیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا اگر یہ دو کام کیے۔ پھر مثال سے سمجھایا، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا بھی ضائع ہوتا ہے۔ تین ہو گئے جن کے مال ضائع ہوتے ہیں۔ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال چکنے پتھر کی طرح ہے، اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے اجر کمایا اس میں سے بھی کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاکار کو اس کے صدقات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو صدقہ دے کر احسان جتائے یا تکلیف دے اور ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے، اب یہ جو مثال ہے کہ چکنا پتھر، ایک ہوتے ہیں عام پتھر، لیکن ایک ہوتے ہیں جو بالکل ملائم ہوتے ہیں، جیسے عموماً جیسے پانی میں سے نکلے ہوئے، لیکن یہاں چھوٹا پتھر نہیں ہے، بڑا پتھر مراد ہے، چٹان مراد ہے، جس کے اوپر گرد و غبار پڑے تو جو اس پاس سے گزرے وہ دیکھے کہ واہ کیا، یعنی کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے جس پر کچھ اگایا جائے تو بہت کچھ اگ سکتا ہے۔ دھوکا ہے نا نظر کا، اس کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، تو دل کے اندر کیا نہیں پتا کسی کے، یہ کس نیت سے کوئی دے رہا ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا روب جتانے کے لیے، کوئی کام نکلوانے کے لیے، کیا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ چٹان کی طرح اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ چٹان اس کا دل ہے، پتھر سنگ دل، کہ جس میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ بندوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے، صرف مطلب کے تحت دکھاوے شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے، اور پھر خرچ کر لے تو اس کے بعد ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ وقتی طور پر اگر لوگ اس سے دھوکہ کھا بھی جائیں، اس کو دنیا میں کوئی ناموری مل بھی جائے، تو جیسے بارش پتھر کو دھو دیتی ہے ایسے ہی موت آئے گی اور اس کے عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، پتھر کی طرح صاف عمل، صاف پلیٹ ہوگی اس کے نامہ اعمال کی، اس میں کوئی نیکی نہیں، سب ضائع کر دی۔ ایک طرح کہ نیکیاں کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ تو نیکیاں کر کے ہی اس نے تباہ کر دی، خود ہی ضائع کر دی۔ تو یاد رکھیے دکھاوے کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نظروں میں جشنے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں مشکل یہ نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہوتے ہیں،
چلے وہ مر گیا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے تو ثواب بھی ملے گا اس تعریف کا، لیکن ہوتا کیا ہے باقی لوگ پھر اس دکھاوے کے لیے کہ ہمارے بھی مرنے کے بعد ہمارے چرچے ہوں، پھر وہ اسی قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو ان معاملات میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، اور جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان کو بگاڑ دیتی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ باقی حصہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.